محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ رمضان المبارک میں دوسرا جمعہ ہے. آج 9واں روزہ ہے اور یہ رمضان کا ایک بابرکت مہینہ اپنی پور رحمتوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ اور جہنم کے آگ سے خلاصی کے ساتھ پوری طرح آب و تاب کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے. خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے جس نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا ہو، اس میں محنت کیا ہو، اس کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھ کے اس میں اللہ کو یاد کیا ہو، اللہ کی ذکر کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پیش کیا ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، نماز ادا کی ہو، حلال و حرام کی تمیز کیا ہو، ہر خیر کے کام کی طرف بڑھا ہو، ہر شر سے اپنے آپ کو بچایا ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھو اور اے شر کو طلب کرنے والے رک جاؤ، پیچھے ہٹو. جو خیر کی تلاش میں ہے، نیکی کی تلاش میں ہے، تو اس کو کہا کہ اقبل، آگے بڑھو. اور جو ہمیشہ گناہ کرتے، گناہوں کے اندر لت پت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا باغی الشر اقصر، اے شر کو طلب کرنے والے رک جاؤ، بند ہو جاؤ. کب تک کہ شر کو طلب کریں گے؟ نیکی کے لیے آگے بڑھو. یا باغی الخیر اقبل، نیکی کے لیے بڑھو. اس لیے کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کبھی کسی نیک کام کو مشقت کی وجہ سے نہ چھوڑو. کس میں تو مشقت ہے، اس میں تکلیف ہے اور اس وجہ سے آپ نہیں کر رہے. فرمایا کہ کسی نیک کام کو کسی وقتی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے نہ چھوڑو، کیونکہ فإن مشقت الطاعة تذهب ويبقى ثوابها. اس لیے کہ مشقت کہ جو تکلیف آپ نے اٹھائے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نیکی آپ کے عمل نامے میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. ان مشقت الطاعة تذهب، جو نیکی کیا اور اچائی کیا اور اللہ کی اطاعت کی، جو آپ مشقت برداشت کرتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور فرمایا کہ
یہ پھر یہ نیکی آپ کے عمل نامے میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، آپ کو جنت پہنچائے گی۔ اور فرمایا کہ کسی وقتی لذت کے لیے، وقتی مزے کے لیے، وقتی دلی سکون اور خوشی کے لیے کسی گناہ کے کام نہ کرو، کیونکہ فَإِنَّ لَذَّةَ الْمَعَاصِي تَذْهَبُ وَيَبْقَى عِقَابُهَا، اس لیے کہ لذتوں کے جو وقتی لذت ہے گناہ کے، یہ لذت ختم ہو جاتے، یہ وقتی چیز ہے، لیکن اس کی گناہ ہمیشہ کے لیے آپ کے عمل نامے میں لکھتے۔ جس طرح کسی آدمی کے بدن کو خارش ہو، وقتی طور پہ مزہ آتا ہے، آدمی اس بدن کو گجاتے، لیکن کچھ دیر بعد ادھر پھر ایک پھوڑا نکل آتے، ایک دانہ نکل آتے۔ اسی طرح ایک انسان جو گناہ کے کام میں لذت محسوس کرتے، وقتی لذت ان کے لیے کرتے، تو لذت تو ختم ہو جاتے، ایک وقتی چیز ہے، کچھ وقت کے لیے، لیکن گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کے عمل نامے میں۔ امام ابن جوزی بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میرے علم کا نچوڑ یہی ہے، کئی کتابیں اس نے لکھی ہے اور پورا ایک اس کی تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے اس کی، وہ اپنے علم کی نچوڑ بیان کیا کہ تم کسی نیکی کی کام کو مشقت کی وجہ سے نہ چھوڑو کہ یہ فلان کام ہے، اس میں بہت مشقت ہے۔ وہ جو ہے کہ دیکھو ابھی یہ جتنے لوگ نے ابھی یہ جو روزے ہیں، جن نے روزے رکھے ہیں وہ بھی اسی طرح دنیا میں زندہ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جن نے نہیں رکھے اس کو پھر بھی 9 دن گزر گئے۔ جنہوں نے دن میں 5 مرتبہ کھانے کھائے اور کئی بار چائے پیا اور ہر طرح کولڈ ڈرنک پیے، سب کچھ کیا ہے، وہ آدمی جس نے صبح سے شام تک اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اس قرآن کے حکم کے مطابق اپنے منہ کو بند کیا، ہر طرح کی لذتوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اس کو پھر بھی 9 دن گزر گئے۔ کوئی فرق تو نہیں ہے اس میں، فرق صرف یہ ہے کہ اب ایک نے شیطان کو خوش کیا، شیطان کو راضی کیا، اس کو پر شیطان نے اس کو تبکی دی ہوگی کہ تو میرے صحیح ٹٹو ہے، صحیح تو میرے کام کر رہے، تو میرے صحیح شاگرد ہے، صحیح حق ادا کیا آپ نے۔ اور دوسرا آدمی، دوسری نوجوان، دوسری مسلمان جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے منہ کو بھی بند کیا، اپنی خواہشات کو بھی بند کیا اور لذتوں کے پیچھے نہیں گیا، تھوڑی سی مشکل تو برداشت کیا لیکن اللہ کو راضی کیا، اللہ کو ذات کو راضی کیا۔ اور اس وجہ سے قرآن نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور ایک روایت میں ایک آیت میں معلومات ہے، معلوم دن ہے، معلوم دن ہے، چند دن ہے، ایک مہینے کو ابھی 9 دن گزر گئے، آگے پتہ نہیں ہمیں 21 دن نصیب بھی ہو جاتے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ معدودات ہے، عدد کے دن ہے، شمار کے دن ہے، گنتی کے دن ہے، اس پہ اللہ کو خوش کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس میں بھی اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ من لم یدع قول زور، روزے کے مقاصد ذکر کیا، اس کا مقصد کیا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پوری طرح جائے، انسان پوری طرح اللہ کی ہو جائے، اللہ کی بات کو مانے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، قرآن کی بات کو مانے۔ ایک تو ایک ایمان لانا، قرآن جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور پھر فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نے ایمان لایا، آخرت کے اوپر میں نے ایمان لایا۔ تقوی یہ ہے کہ ایک آدمی صرف ایمان نہیں لاتے، اللہ کی بات مانتے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، قرآن کی مانتے، قرآن کیا فرماتے ہیں دیکھتے،
کوئی بھی کام کرتے سوچتے کہ اس میں اللہ کی کیا رہنمائی ہے، قرآن کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کا عمل کیا ہے، ائمہ کی عمل کیا ہے، وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے، یہی تقویٰ ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس نے پوچھا، سئل عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عن التقویٰ، تقویٰ کے بارے میں پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، اس نے ذکر کیا، اس نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہی الخوف من الجلیل، اس جلیل ذات سے، اس عظیم ذات سے انسان ڈرے، ہی الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، اس تنزیل کے اوپر جو اللہ نے نازل کیا جو کتاب، اس کے اوپر انسان عمل کرے، والعمل بالتنزیل، والقناعۃ بالقلیل، اور یہ معمولی دنیا کے بس قوت لا یموت انسان کو مل جائے، اس کے اوپر قناعت اختیار کرے، والاستعداد لیوم الرحیل، فرمائے کہ 4 چیزیں، والاستعداد لیوم الرحیل، کہ انسان کے اندر استعداد ہو، صلاحیت ہو، تیاری ہو یوم الرحیل کے، رحلت کے دن کے سفر، کہ میں نے جانا ہے اللہ کے دربار میں نے جانا ہے۔ یہ 4 چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ تقویٰ ہے، کہ ہے الخوف من الجلیل، تو اس اللہ سے جو بہت جلیل ذات ہے، جل جلالہ جو ہم پڑھتے ہیں، اسی اللہ سے انسان کے دل میں ڈر ہو، خوف، اور اس کی جو کتاب نازل شدہ ہے اس کے اوپر عمل ہو، العمل بالتنزیل، اور اس طرح فرمایا کہ والقناعۃ بالقلیل، معمولی چیز جو انسان کی قوت محمود زندگی ہو بس اس کے اوپر قناعت اختیار کرے، اور سفر کی جو دن ہے یوم الرحیل کے لیے، اس کے لیے والاستعداد لیوم الرحیل، تیاری ہو اس کے لیے، ہر وقت تیار ہو۔ جب ایک آدمی سفر پہ جاتے، وہ سفر کے لیے کیا کرتے، پہلے سے وہ تیاری کرتے، اس سفر کی ضروری چیز ساتھ لے جاتے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے تو مجھے راستے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ادھر مجھے جا کے میں کن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے، حتیٰ کہ بعد لوگ حج عمرے کے لیے جاتے تو ادھر سے اپنے ساتھ چاول لے جاتے، دال لے جاتے، مختلف چیزیں لے جاتے، تاکہ ادھر مجھے پھر کوئی مشقت نہ ہو، آسانی سے میں ادھر حاصل کروں۔ اسی طرح ایک آدمی جو آخرت کے سفر کے اوپر جا رہے ہیں، مرنا تو سب نے، دنیا میں تو کوئی رہنا نہیں ہے، دنیا میں جو آیا ہے اس سے دنیا سے جا رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے 3 جگہ یہ ذکر کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتے۔ آج کون ہے، کل کون ہے، پرسوں کون ہے، ترسوں کون ہے، کون آگے کون پیچھے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے ایک ترتیب کے ساتھ تو ہے کہ پہلے کون پیدا ہو جاتے ہیں، دادا ہے، پھر اس کی بیٹے، اس کی بیٹے، اس کے، لیکن اس دنیا سے کس ترتیب کے ساتھ جانا ہے یہ کوئی ترتیب معلوم نہیں ہے۔ باپ زندہ ہوتے وہ بیٹے چلے جاتے، بڑا بھائی جو ہے زندہ ہوتے چھوٹے چلے جاتے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے دادا بھی زندہ ہوتے اور چھوٹے چوس گھر کے چلے جاتے۔ اس لیے کہ دنیا میں آنے ایک ترتیب کے ساتھ ہے لیکن جانا کوئی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، جب اللہ چاہتے ہیں پکارتے بلاتے ہیں اپنے طرف، اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اللہ کے دربار میں جائے تو فرشتے اس کی استقبال کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہوئے، میری جنتوں میں داخل ہوئے۔ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، جو خیر کے کام کے اوپر انسان کو مطمئن کرتے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، 3 قسم کے لفظ۔ تو نفس مطمئنہ انسان کے خیر کے کاموں پہ انسان کو مطمئن ہوتے، تو جو جس کی نفس ہے تو فرشتے اس کو استقبال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس ایس حال میں حاضر ہو جاؤ کہ رب آپ سے راضی ہو، آپ اپنے رب سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے، میرے جنتوں میں داخل ہو جائے، اور جنت کے ہر دروازے کے اوپر فرشتے اس کے استقبال کھڑے کرو۔ یہ اللہ نے یہ موقع دیا، یہ وقت ہے، یہ رمضان، یہ بہت بابرکت مہینے، بہت خیر سے بھرپور مہینے۔ اس لیے روزے کی جو فضیلت ہے، اس وجہ سے کہ ان مقاصد کو آدمی سامنے رکھے کہ اس کے اندر تقویٰ ہو۔ تقویٰ جو گزشتہ جو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیے گا، تو ابی بن کعب نے اس سے کہا کہ تم کسی جھاڑیوں سے اب گزرنا ہوا ہے کہ جہاں جھاڑیاں ہو اور کہا جہاں پر کانٹے ہو، کس طرح گزرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں کپڑے سمیٹ کے اور لپیٹ کے جاتا ہوں۔ کہا یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان رہتے اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، ہر قسم کی خرابی ہے، ہر قسم کی کمزوری موجود ہے، اس انسان بچ جائے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی دل و دماغ کی حفاظت کرے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفائی کا ذکر کیا ہے، ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، اللہ کو توبہ والے پسند ہے اور صفائی والے پسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ طہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ طہور من الایمان، کہ صفائی ایمان سے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان کے کپڑے بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، جس جگہ پہ بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کی دل و دماغ پاک ہو، انسان کی زبان پاک ہو، زبان گندی باتیں نہ کرے، گندی زبان اس گندی چیزوں کے لیے استعمال نہ کرے، دماغ پاک ہو، آپ کے دماغ آپ پاک سوچے، آپ کی ذہن میں کوئی گندا خیالات نہ ہو، نیک سوچ ہو، ہر آدمی کے لیے آپ یہ سوچے کہ میں کیسے اس کو خیر پہنچاؤں، کوئی بدگمانی، یہ چیز ہر چیز سے آپ کی دل و دماغ پاک ہو، یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اسی کو فرمایا کہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس روزے میں انسان کے اندر یہ جو تقویٰ ہے، یہ پیدا کرنے کا بنیادی مقصد اللہ نے ذکر کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ قرآن نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق تقویٰ کیا ہے کہ ان یطاع فلا یعصى، کہ ایک بار انسان اطاعت شروع کرے پھر کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وان یذکر فلا ینسى، اللہ ذہن میں دل میں آ جائے، اللہ کے اوپر ایمان لائے، پھر اللہ کو کوئی بھولا نہیں، اور اللہ کی نعمتوں کے کبھی ناشکری نہ ہو۔ فرمایا یہ حق تقویٰ ہے، اور یہی مطلوب ہے، یہی قرآن فرماتے کہ روزے کا یہی مقصد ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک ٹریننگ ہے، ایک قسم، ایک مہینے کی انسان ٹریننگ حاصل کرتے، پھر آگے 11 مہینے میں اس کا اثر ہو۔ 11 مہینے میں جب اس رمضان کے اندر انسان اپنے حلال بیوی کے پاس نہیں جاتے، انسان اپنے حلال کھانے اور پینے کی چیزوں کے پاس نہیں جاتے، اپنے ہاتھ کی کمائی موجود ہے نہیں کھاتے، تو اس آگے 11 مہینوں میں حرام کی طرف کیسے پھر جائے؟ حرام کی طرف نہیں جانا چاہے۔ یہ روزہ انسان کی ٹریننگ کرتے، روزہ انسان کے تربیت کرتے، یہ تیار کرتے انسان کو۔ ایک بہت بنیادی مقصد روزے کی یہی ہے کہ لعلکم تتقون۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کرے۔ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے، اور حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے بے شمار نعمت دی۔ دیکھو اگر کسی کے پاس کوئی بہترین محل نہیں ہے، کوئی بہترین گھر نہیں ہے، بہترین گاڑی نہیں ہے، بہترین قسم کی وسائل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، رہنے کے لیے سائے کے لیے بھی کچھ چیز نہیں ہے، پھر بھی انسان کو اللہ نے بہت کچھ دیا۔ آپ کے آنکھ کے نہ ہونا، آنکھ نابینا آدمی سے پوچھے وہ کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ کہیں گے مجھ سے کوئی کروڑوں روپے دے رہے کہ مجھے آنکھ دے، یا آنکھ کے اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتے۔
اب دیکھو دل و دماغ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ دیوانے ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، ہمارے طرح انسان ہے، ہمارے طرح آنکھیں ہے، ہمارے طرح ہاتھ ہے، پاؤں ہے، والدین ہے، بھائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیچارے دیکھو کبھی شلوار نہیں ہوتے، کبھی قمیص نہیں ہوتے، کبھی گندگی کر رہے ہوتے، کبھی کیا کرتے، کبھی کیا کرتے۔ دل و دماغ بہترین نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی۔ اس طرح یہ جو کانا ہے کتنی عظیم نعمت ہے، کانے میں جو چیز کو مل جائے کتنی عظیم نعمت ہے، یہ پانی کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس کا احساس تب ہوتے ہے کہ جب آدمی صبح سحری کرے اور شام تک کچھ نہ کھائے، پیاس لگ جائے، انسان کو اندازہ ہو جائے کہ پانی، اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی سے، ہر چیز کی زندگی پانی سے۔ یہ پانی کتنی عظیم نعمت ہے، جب یہ آپ کو نہ ملے، نہ ہو، آپ نہیں پیتے، اور سخت گرمی کے ایام ہو، روزہ ہو، افطاری کے وقت افطار میں آپ کے سامنے کوئی پانی رکھے، کوئی لسی رکھے، کوئی آپ کے سامنے شربت رکھے، انسان کتنے خوشی سے اس کو پیتے۔ یہ عظیم انسان کو ایک احساس ہوتے ہے، انسان نے کبھی رویا نہ ہو، کبھی اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے، کسی پریشانی کیسے احساس کریں گے؟ اس لیے یہ احساس پیدا ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھوکے لوگ ہیں، پیاسے لوگ ہیں، کتنی مشکل برداشت کرتے۔ ایک بار میں دبئی گیا تھا، بہت سخت گرمی تھی اس وقت، گرمی کے موسم میں، ویسے بھی ادھر گرمی بہت ہے، بہت پرانی بات ہے، میرے خیال 2003 یا اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو ادھر میں جس کے مہمان تھا وہ تو پیسے والے لوگ تھے، میں جاتا تھا، میں ان کے ساتھ ایک جگہ گئے تو میں نے کہا کاش یہ جگہ جگہ، کچھ جگہوں میں اگرچہ ہے پانی کولر لگے، میں نے ہر جگہ پانی کولر لگے ہوتے، یہ مزدور بیچارے اس گرمی میں کام کرتے، یہ پانی پیتے۔ اس نے مجھے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ادھر، کہتے کہ 1 درہم کی بوتل ہے پانی کی۔ میں نے اس سے کہا میں نے 1 درہم آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ بہت کماتے ہیں نا، ایک آدمی جو مزدوری کرتے بیچارہ، اور گھنٹے میں کم از کم 2-3 بار تو پانی پی گیا، اور ہر بار وہ 1 درہم کے 1 بوتل لے، تو دن میں نے کہا اگر وہ 8 گھنٹے کام کرتے تو کتنی بوتل پئیں گے؟ وہ بیچارے صرف پانی کی نہیں کمائیں گے۔ اس کو احساس نہیں تھا کہ دیکھو پانی کتنی، تو جب 1 درہم کے وہ بیچارے وہ مزدور واقعی بہت زیادہ پیاس برداشت کر کے کوئی ادھر سے پانی مل جاتے پھر پیتے، اس لیے 1 درہم ہو دینا مشکل ہوتا تو لوگ کے۔ تو یہ عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اس سے اللہ نے فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کرے، آپ کو احساس ہو جائے۔ اور 30 نمبر پر روزے کا جو مقصد اللہ نے ذکر کیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہدایت دیے، آپ کو اسلام اور شریعت کی بہترین راستہ جو اللہ نے کو دیا، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی آپ کے دل میں آ جائے۔ اللہ کی بڑائی کا مطلب نہیں کہ صرف زبان سے کہتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد میں جو مؤذن اذان دیتے ہیں اور کہتے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اقامت میں بھی یہی کہتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو جاتے ہیں اس کے کان میں بھی یہی کہتے کہ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی کبریائی ہر جگہ آپ کے ذہن میں ہو، ہر وقت آپ کے ذہن میں ہو، آپ مسجد کے اندر ہے تو آپ کے دل میں اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی بڑائی ہو۔ مسجد سے باہر ہے، آپ بازار میں ہے، آپ پارلیمنٹ میں ہے، آپ عدالت میں، جہاں پر بھی ہے، آپ جدھر بھی جائے آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کبریائی اس پوری دنیا کے جو نظام، یہ جس کو اس دنیا کو چلانے اور اس کو آباد کرنے اور اس کے حکم جس ذات کی چلنے چاہیے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بھی ہم تک ہوئے، اور باقی کیا ہے؟ باقی تو بتانے ذریعے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ یہی پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے، کل من علیہ فان، سب کچھ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی زندہ ہے؟ کہیں گے حملۃ العرش باقی ہے، 9 فرشتے ہے جس نے عرش اٹھائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ بھی ختم ہو جائے، پھر اللہ فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، کس کے بادشاہ؟
این الملوک این الجبارون، وہ بادشاہ کدھر ہے جو اپنے کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جبار کدھر ہے وہ؟ این الجبارون این المتکبرون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خود لمن الملک للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے بادشاہت ہے جو واحد ہے و قہار۔ اسی روزے کا مقصد کہ انسان کے دل میں اسی اللہ کی کبریائی، اگر وہ انسان کے ذہن میں نہ ہو، انسان پھر مسجد کے اندر بارہ ایک تو با محمد اللہ اللہ با برحمن رام رام، یہ اللہ کی کبریائی نہیں ہے۔ دیکھو اگر اللہ کی کبریائی نہ ہو، اللہ کے بڑے آپ کے ذہن میں نہ ہو، تو آپ کسی کمرے کے اندر جا کے آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، آپ کے تخلیہ کچھ اور ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے دل میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھتے، لکھا ہوا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ پتہ نہیں آپ کو دیکھ بھی سکتی ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو آنکھ ہے وہ ہر جگہ، اللہ کا ہر جگہ آپ کو دیکھتے، آپ کے مانیٹرنگ ہر جگہ سے جاری ہے۔ اس روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کا اندر ایک چیز پیدا ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو اگر جھوٹی بات نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور والعمل به، اور جھوٹ کے اوپر عمل نہ چھوڑے، تو فرمایا کہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کھانے پینے کی چیز چھوڑ دے، منہ بند کیا۔ کوئی رزق تو دنیا میں کم نہیں ہے کہ اللہ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ صبح سے شام تک نہ کھاؤ تاکہ تھوڑے سے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ پہلے حکومت میں اس طرح معاشی تنگی تھی اور بھوک اور پیاس کا مسئلہ تھا، مہنگائی تھی، لوگوں نے کہا تو ایک وزیر صاحب، وزراء تو بہت عقل مند ہوتے ہیں جس طرح آج کل کے عقل مند وزراء ہے، ایک وہ عقل مند وزیر نے کہا کہ جو 2 کپ چائے پیتے 1 کپ پیے، جو زیادہ روٹی کھاتے روٹی آدھی کرو۔ خدا کے بندے، ایسے پاگل آدمی، وہ تو دنیا کے وزراء ہے، اللہ تو تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ رزق کوئی کم ہے اور آپ سے کہتے ہیں تم روزہ رکھو تاکہ صبح سے شام تک کچھ رزق بچ جائے۔ نہیں، اللہ کے دربار میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی آزمائش کرتے ہیں، اللہ کے امتحان لیتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ جو فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنے منہ بند کیا۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنا، انسان کو اندر سے انسان تبدیل ہو جائے، اندر سے۔ یہ جو تقویٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاثا، 3 بار ادھر اشارہ کیا، تقویٰ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر سے انسان تبدیل ہو جائے، اندر سے انسان تبدیل ہو جائے تو ہاتھ بھی تبدیل ہو جاتے، آنکھیں بھی تبدیل ہو جاتے، کان بھی تبدیل ہو جائے، زبان بھی، جیب بھی تبدیل ہو، ہر چیز خود بخود۔ جس طرح پانی کے ٹینک ہے، پانی کی ٹینکی اگر صاف ہو تو نیچے ہر جگہ پاک و صاف پانی آ جاتے، اوپر گند پڑا ہوا ہو اور تم نیچے ٹوٹیوں کو صاف کر رہے، اسی پیپ کو صاف کر رہے، نہیں، اصل یہ دل و دماغ ہے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ انسان فکری مسلمان ہو، مزاج سے مسلمان ہو، کہنے خیرت نے کہہ بے دیا لا الہ تو کیا سے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل سے اگر آپ مسلمان نہیں ہے، آپ نظریاتی مسلمان نہیں ہے، آپ کے سوچ مسلمانوں کی نہیں ہے، توحید کا وہ عقیدہ مضبوط توحید آپ کی دل میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت آپ کی دل میں نہیں ہے، تو اس وقتی چیزیں، زبانی چیزیں، اس کا کوئی فائدہ اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ اس سے آپ دیکھو کتنے ہماری زندگی میں ایام آ جاتے ہیں، مہینے آ جاتے ہیں، مختلف قسم کے سال گزر جاتے ہیں، لیکن وہی پر ہوتے ہیں جہاں پر پہلے سے ہوتے ہیں۔ اس سے تبدیلی بہت ضروری ہے کہ انسان اندر سے تبدیل ہو جائے۔ اور آج کل مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم نعرہ تکبیر کے مقابلے میں ایک جگہ سے بھی نعرہ تکبیر، دوسری جگہ سے تکبیر اور لڑ رہے ہیں، ایک جگہ سے مسلمان دوسری جگہ مسلمان لڑ رہے ہیں۔ بہت افسوس کے بات ہے، اس پہ صرف خوشی جو ہے نا وہ ٹرم خوش ہے، اس پہ نتنیاہو خوش ہے، اس پہ مودی خوش ہے۔ جو دن دشمن لوگ مزے کر رہے، آرام سے بیٹھے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہنس رہے کہ مسلمان اپنے درمیان لڑ رہے۔ افسوس ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ
ادھر سے بھی نہیں رہتا، ادھر سے وہ لڑ رہا ہے، اور کوئی ادھر گند قسم کی باتیں کر، کوئی ادھر، اور یہ مسلمان سے لڑ رہے. بہت افسوس کی بات. علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کی، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کی کاشت. اور پھر کہا تھا کہ منفعت ہے کہ اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذات ہے. کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی بات ہے؟ مسلمان کمزور ہو رہے. کاش ہمارے جہاز، ہمارے ٹینک، ہمارے مسائل تل ابیب کے خلاف استعمال ہو جائے. کتنے ظلم کیا تل ابیب نے مسلمانوں کے اوپر، وہ نسل کشی کی ہے، نسل ختم کیا. کاش ان دونوں ممالک کے افواج جو اپنے درمیان لڑ رہے، یہ جو اپنے آپ کو بہادر کہتے ایک دوسرے کے خلاف کاروائی کرے، کاش ان کے جہاز ادھر جائے، ان کے ٹینک ادھر جائے، ادھر شہادتیں ہو جائے. کتنی اچھی بات ہوتی. ادھر بھی ایک مسلمان مار ہو رہی ہے، ادھر بھی ایک مسلمان مار ہو رہی ہے، ادھر بھی ایک مسلمان بہن رو رہی ہے، ادھر بھی ایک مسلمان بہن، ادھر بھی ایک مسلمان، ادھر بھی ایک مسلمان. بس ان حالات میں اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلمان لڑ رہے کافروں کی مزے سے، کافر اس سے مزے لے رہے. دیکھو کل مودی ادھر گیا، اسرائیل کے پارلیمنٹ سے خطاب کی، اور بار بار مزے سے نتنیاہو کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اور ہنس رہے اور کہہ رہے کہ دیکھو ہم نے کیا کیا. کہتے ضرورت نہیں ہے ابھی ہمیں پاکستان کے خلاف بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور افغانستان سے بھی نہ ڈرو. درمیان ڈال دیا ہم نے، بھی کر رہے، بس ختم ہو جائیں گے. اور رمبل چمبل والا واقعہ ہے، ہم اپنے درمیان لڑ رہے اور مسلمان. اس لیے دعا ہی کرے کہ رمضان کا ایک بابرکت مہینہ ہے، اللہ پوری امتی مسلموں کو ایک بنائے، اللہ امت کو ایسے ایک بنائے کہ ایک جان اور دو قالب ہو. زبانیں ہمارے الگ ہو، ہمارے رنگ الگ ہو، ہمارے شکل الگ ہو، ہماری جغرافیہ الگ ہو، ہمارے ملک الگ ہو، ہمارے مسلک الگ ہو، لیکن ہم ایک مسلمان ہو. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اللہ نے فرمایا کہ ایک امت. اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تفرقہ نہ کرو. ولا تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح نہ کرو جو اختلاف کیا. اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی ہے، جا پر بھی، جس زبان کے بولنے والے ہو، جو بھی بھائی. اللہ ہمیں بھائی بھائی بنائے. اللہ ہمیں یہ دنیاوی مفادات کو پیچھے ڈال کے اور دین اسلام کے لیے ہم ایک ہو جائے. جس طرح صحابہ کرام کی طرف بھی چھوٹے موٹے مسائل آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان چھوٹے موٹے مسائل آئے، لیکن انہوں نے جب دشمن کے مقابلے میں بات آئی تو اکٹھے ہو گئے. جب روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان تو لڑ رہے اپنے درمیان، انہوں نے کوشش کی کہ مدینے کے اسلامی ریاست کے خلاف کوئی کاروائی کرے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پیغام بھیجا، ان سے کہا کہ اے روم کے کتے، آپ کا کیا خیال ہے کہ میرا علی سے مخالفت ہے اور تم اس کے اوپر حملہ کرو گا، میں دیکھوں گا؟ نہیں. کہا کہ میں علی کے ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے آپ کے خلاف لڑوں گا. آج مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ہم ایک ہیں، ہم کیوں لڑیں، کیوں دشمن کو خوش کرے. تو دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام مدینہ المنورہ کے حدود کراس کر کے آگے نکلا. ابوبکر صدیق کے زمانے تھوڑے سے اور آگے گئے، اس کے بعد عمر فاروق کے زمانے آگے 24 کروڑ آگے، عثمان غنی کا زمانہ آیا تو 48 جو مربع میل زمین کے اوپر حکومت آ گئی. لیکن جب یہودیوں نے دیکھا تو آگے بڑھ رہے تو انہوں نے اختلاف ڈال دیا، مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی، اس راستے کو روک دیا. اب یہودی ہی سمجھتے دنیا کے اندر اگر دو پتھر بھی لڑتے ہیں نا، دو پتھر بھی ٹکراتے، اس کے پیچھے یہودی ہوتے. یہودی بہت شاطر لوگ ہیں، یہ ہندو یہودی بہت شاطر ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کو لڑتے. یہودیوں کے اندر بچے پیدا ہو جاتے، کچھ نہ کچھ چلنے قابل ہو جاتے، تو اس کو جس طرح بچے کہتے آ جاؤ، اس کو گود میں لیتے، وہ کہتے بچے کو آ جاؤ، ایسے کرتے. جب بچے قریب آ جاتے پیچھے ہٹتے،
وہ بچہ گر جاتے، اسے کہتے ہیں باپ کے اوپر بھی اعتماد نہ کرو، اس کے ذہن میں ڈالتے۔ آج یہودی، ہندو، عیسائی، نتنیاہو، ٹرمپ اور یہ سارے اپنے درمیان کیا کر رہے؟ مزے کر رہے۔ دیکھو اب دیکھو 10 مئی کو جب ہمارے اوپر انڈیا پوری طرح ڈرون کو ایسے گرا رہے جیسے بارش ہو، امریکہ مزے سے دیکھ رہے تھے، لیکن ہمارے بہادر افواج نے جب صبح شروع کیا اور 2 گھنٹے نہیں گزرے، امریکہ فوراً بھاگ کے آ گئے، نہیں صلح کرو صلح کرو۔ جب آپ غالب آتے کر آپ کو صلح کہتے ہیں، لیکن جب مسلمان مر رہے ہیں اس کو صلح یاد نہیں ہوتی۔ آج بھی یہی ہے، دیکھو کئی دن سے لڑ رہے، کوئی صلح کے لیے نہیں آ رہے، اور افسوس کے بعد اسلامی دنیا کے اوپر تو بھی آرام سے دیکھ رہے، کچھ نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ نے صلح کا کہا، فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائی کے درمیان صلح کرو، کہ صلح میں بہت خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ ایک کرے، ایک بہترین اسلامی اسٹیٹ بن جائے، اور پوری دنیا کے کافروں کے لیے اس کی آنکھوں کے ایک کانٹا بن جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے، تاکہ پوری دنیا اور خاص کر پاکستان میں بدامنی ہے یہ بھی ختم ہو جائے اور اسلام غالب ہو جائے۔ یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔